أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. کی آیت نمبر 51 اور چھٹا پارہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ان الفاظ سے جو شروع فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم دیا جا رہا ہے جو ایمان والوں کے لیے سننا ضروری ہے، اگرچہ اس کے مخاطب کافر بھی ہوں کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ایمان والوں کو خاص اہتمام سے سننے کا گویا کہ حکم ہوا کہ تم لوگ اس چیز کو غور سے سنو کہ لا تتخذوا الیہود، مت بناؤ یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، اولیاء اپنا دوست. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی اس بات کی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست بنایا جائے. اولیاء کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے تو یہ اولیاء کا لفظ اصل میں ولی کی جمع ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ تم لوگ دلی طور پر اور اپنا خصوصی قرب جو ہے اور تعلق یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مت رکھنا، اور اس کی وجہ آگے کو بیان فرماتے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات اس سے پہلے گزر چکی اور ان کے 4 درجات اس وقت عرض کیے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے یم سے تعلق اور قطع کے 4 درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کو اس میں ضروری قرار دیا ہے اور کس کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ان میں سے ایک چیز جس کو یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کر لیے جائیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے تعلقات نہ ہوں. دوستی اور تعلق جتنا یہودیوں اور عیسائیوں سے ہو اتنا مسلمانوں سے نہ ہو، تو اس بات کو غلط قرار دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ تم نے جو خصوصی تعلقات اپنے رکھنے ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ نہیں. تو جب اہل کتاب سے منع کیا گیا تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو اہل کتاب کے علاوہ دیگر کافر ہیں ان سے خدا نے کتنی شدت سے منع کیا ہوگا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں تو پھر کتاب اور سنت اور قیامت اور تقدیر اور اللہ کے ساتھ تعلق، اگرچہ اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں لیکن کچھ نہ کچھ تو دین کے ساتھ تعلق ہے. اور جن اقوام میں دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق یا وحی اور رسالت کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا کفر کس درجے شنیع اور برا ہوگا. اسی لیے جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہی ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی، ان سے تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تعلق سے منع کیا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کافروں سے کہ انسان اپنا اٹھنا بیٹھنا اور بغیر کسی وجہ کے ان کے شعائر کو اختیار کر لے اور ان کی طرح بود و باش رکھنے لگے، ان کی طرح یہ چیزیں ہونے لگیں، تو کہتے ہیں اس سے بچنا چاہیے. تو یہودیوں سے بھی اور عیسائیوں سے بھی. اور علت اس کی ایک اور بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ بعضهم ان میں سے بعض اولیاء بعض کے دوست ہیں. ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا کہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو گویا یہود ایک الگ فرقہ ہوا اور نصارہ ایک الگ فرقہ ہو گیا. اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ
کہ یہ یہود اور نصارہ کے آپس کے باہمی تعلقات سے تعلق رکھتی ہے بات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، عیسائی یہودیوں کے دوست ہیں اور یہودی عیسائیوں کے دوست ہیں، ان سب کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور ان کا تعلق اتنا گہرا ہوتا جاتا ہے کہ دنیا میں اب دیکھ لیجئے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں گٹھ جوڑ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ پہلے ان میں آپس میں بھی جنگیں ہوتی تھیں اور وہ بھی بات تھی، اب تو پچھلے تقریباً 60 برس سے ان کے درمیان بھی جنگیں ختم ہو گئیں، کیونکہ انہیں ایک تیسرا ٹارگٹ مل گیا، تیسرا ہدف مل گیا، اور وہ ہیں مسلمان اور اسلام، کہ ان کے خلاف وہ پورا محاذ قائم کر لیں اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف وہ جیسے چاہیں کام کرتے رہیں۔ تو ان کی آپس کی دوستیاں اللہ نے فرمایا اندر سے ایک ہیں، اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ کفر جو ہے یہ سارے کا سارا ملت واحدہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے آج سے کوئی 70 برس پہلے اس دوستی کے عملی اتنے مظاہرے نہیں تھے، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی اتنے مظاہرے نہیں ہوئے، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران تو یہ آیت کریمہ کھل کے سامنے آ گئی کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس دوستی کی وجہ سے اسرائیل کا قیام بھی ہوا، اس دوستی کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ 1964 میں 64 کے بالکل اواخر پہ آخری مہینوں کی تاریخ چرچ کی اگر آپ دیکھیں، اور خاص طور پہ جو کچھ پاپائے روم کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ دیکھیے تو 2000 سے زیادہ یہودیوں نے اپنا معذرت نامہ پیش کیا 1964 کے آخر میں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا اس میں ہاتھ نہیں تھا، اور وہ بھی اندر سے ان کا اتنا دوست تھا کہ اس نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ بتائے انہیں کہ بھئی بائبل میں یہ چیزیں ہیں، تورات انجیل میں یہ چیزیں ہیں، تم نے مسیح علیہ السلام کو ایسے سولی چڑھانے کی اور سولی دینے کی کوشش کی تھی، یہ سب چیزیں ایسے اور ایسے تھیں، کوئی چیز اس نے نہیں جتلائی، اور بڑی آسانی سے خاموشی سے ان کا توبہ نامہ قبول کر لیا کہ تم نے گویا سیدنا مسیح علیہ السلام کو سرے سے پھانسی دی ہی نہیں تھی۔ یہ وہ جھوٹ ہیں جو ایک دوسرے کے گوارا اور برداشت ہوئے، اور ایک اور بڑی چیز یہ ہو گئی کہ ان کے یہاں سیپریٹ ہو گئی اسٹیٹ اور ان کا ریلیجن، اور انہوں نے کہا جو کچھ کلیسا کرتا ہے وہ کرتا رہے، اور اسٹیٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب وہ سب سارے ہی مذہب کی پابندی سے آزاد ہو گئے، کیا یہودی اور کیا عیسائی ان کے ممالک میں، تو اب تو دوستیوں کی بنیاد مذہب اور دین نہیں رہی، بلکہ دوستیوں کی بنیاد آپس کے باہمی تعلقات رہ گئے یہ چیزیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ان کی دوستی سے تم یہ نہ سمجھ جانا کہ تمہارے بھی دوست ہیں، بلکہ تمہارے ساتھ تو دشمنی یہ رہے گی، قیامت تک رہے گی، اور یہ تمہارے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے ایک طرف اسرائیل کے ساتھ، اور ایک طرف جب ایک عیسائی ریاست قائم کرنی تھی اقوام متحدہ نے انڈونیشیا ملائیشیا میں، تو کس طرح انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور کیسے انہوں نے ساری اکانومی ان کی خراب کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورا علاقہ عیسائیت کو انہوں نے دے دیا تاکہ عیسائیت کی ترویج ہو مسلمان ممالک میں اور ہر جگہ پہ۔ یہ آپس کی دوستیوں ہی کے نتیجے ہیں، اور ان میں جو اندر تعصب بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ بھی کچھ کم نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے اگر کوئی بھی آدمی ان سے رفاقت کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ کوئی آدمی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اپنے خصوصی تعلقات بنا لے اور ان کے ساتھ دوستی اور اٹھنا بیٹھنا اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جائیں جو دل سے دوستی ہے، اللہ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہاں اس آدمی کا شمار ان میں ہوگا، مشابہت کی وجہ سے دنیا میں تو اس پر حکم چاہے ہم مسلمانوں کا لگاتے رہیں، لیکن حقیقت میں آخرت میں اس انسان نے اپنا نقصان کر لیا۔ اور اگر اس کے دل میں بھی یہ چیزیں آ گئیں عیسائیت کے متعلق کہ یہ مذہب سچ ہے یا حق ہے علیہ باللہ، تو اللہ کے نزدیک تو وہ کافر ہو جائے گا۔
اگرچہ ظاہر میں وہ کافر نہیں ہوگا، مسلمان اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے اور مسلمان اس کے اسلام کی گواہی بھی دیں گے، لیکن دل کی بات تو اللہ کے اور اس کے درمیان ہے۔ اس لیے منع فرما دیا ہے کہ دیکھو ان کی طرف اپنا میلان اور رجحان اور دلی تعلقات ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ بلا شک و شبہ اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دکھاتا القوم الظالمین بے انصاف لوگوں کو۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم تعلق اور دوستی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رکھتے، جیسے کہ آگے کی آیات میں آ جائے گا، اور بے انصافی یہ ہے کہ تم نے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست بنا لیا اور ان کی باتوں پر عمل کرنے لگ گئے۔ تو جب عدل اور انصاف تم نے چھوڑ دیا اور ظلم کرنے لگے اور دین کا کوئی احساس خیال نہیں کیا، اس کو سوچا ہی نہیں کہ ان کا دین کون سا ہے، اپنا دین کون سا ہے، اگر یہ باہمی اختلاط اور یہ چیزیں جاری رہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس خاندان سے دین نکل جائے گا، میری ذات سے دین نکل جائے گا۔ تو جب تم نے بے انصافی سے کام لیا، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تو راہ دکھاتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے، انسان کی اپنی چوائس ہے، انسان خود انتخاب کرتا ہے، اور اس انسان کے اپنے انتخاب اور عزم اور مسلسل ارادے کے ساتھ پھر اللہ اس کے لیے وہ فعل پیدا کر دیتا ہے، تو وہ افعال انسان کے اپنے اختیار پہ ہی مبنی ہوتے ہیں۔